الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 260 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار دکھا مجھے کہ تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو۔ فرمایا، اے ابراہیم کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ عرض کی ایمان تو ہے، لیکن یہ سوال اس لیے ہے تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ فرمایا تو پکڑ لے 4 پرندے، پھر مانوس کر لے انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر بلا انہیں، چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لیں یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، بڑا دانا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات، سوال جو کیا، یا رب تو مجھے دکھا تو کیسے زندہ فرماتا ہے، اس سے کوئی یہ بات نہ سمجھ لے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی کوئی قدرت کاملہ میں شک تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو سوال ہے یہاں کیفا سے شروع ہو رہا ہے۔ کیفا، تو کیفا سے سوال اس چیز کی حالت دریافت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس کے موجود ہونے کا پکا یقین ہو، پختہ یقین ہو۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْإِسْتِفْهَامَ بِكَيْفِ إِنَّمَا هُوَ سُؤَالٌ عَنْ حَالَةِ شَيْءٍ مَوْجُودٍ متقرر الوجود عند السائل والمسئول۔ تفسیر قرطبی۔ زیر آیت ھذا جلد 2 جزء 3 پیج 299۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے پھر یہ کلوایا، بلا، یعنی مجھے تو پورا یقین ہے میرے مالک، اس لیے تاکہ کسی کو شک کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اس لیے قال بلا، فرمایا کیوں نہیں، میرا یہ ایمان پختہ ہے۔ تو جب ایمان اور یقین پہلے سے حاصل ہے، اب یہ نیا سوال آ گیا کہ مجھے تو پورا ایمان ہے، پھر اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی، میرے رب مجھے علم الیقین تو ہے، پکا پختہ مصمم یقین ہے، لیکن اگر تو مجھے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرا دے تو مجھے جو علم الیقین ہے وہ عین الیقین میں بدل جائے گا، چشم دید، میری آنکھ دیکھ لے گی۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ مجھے یقین تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، حق الیقین ہے یہ بات، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے ذرا آنکھوں سے مشاہدہ یا رب کروا دے۔ ای سألتک لیطمئن قلبی بحصول الفرق بین المعلوم برہانا و معلوم العیانا۔
تو اس سوال سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اطمینان خاطر کے لیے اس قسم کے سوالات اگر کوئی شاگرد اپنے استاد سے کرے یا کوئی جو مرید ہے اپنے شیخ کامل سے کرے تو وہ سوالات کر سکتا ہے، اس سے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا رشتہ استادی شاگردی یا پیر مرشدی جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، دل سے جو وسوسات ہیں، شک ہے، وہ ویسے ہی چھٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت مشاہدہ کرانے کے لیے کاملہ جو مشاہدہ کرانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے ابراہیم 4 پرندے پکڑیں، پھر انہیں ذبح کریں، ان کا قیمہ بنا دیں یا 4 ٹکڑے کریں، چلو قیمہ نہیں 4 ٹکڑے کریں، ان کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں، پھر ان پرندوں کو جو ہے آپ جو ان کی ملی جلی بوٹیاں آپ ہوں گی ان کے 4 حصے کر لیں، یہ دونوں صورتیں ٹھیک ہیں، قیمہ کر لیں، باریک باریک بوٹیاں کر لیں اور ایک حصہ پھر اس کے 4 حصے کریں، ان کو آپس میں مکس کر کے ان کے 4 حصے اس چھوٹی چھوٹی بوٹیوں یا قیمہ کے کریں، پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلائیں اور اپنے رب کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کریں۔ 4 پرندے 4 ڈھیریاں ہو گئیں۔ تو جب حضرت خلیل علیہ السلام نے پرندے پکڑے، اپنے آپ سے مانوس کیا، ان کو بلایا، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ وہ متفرق بوٹیاں جو ایک دوسرے کی دوسرے میں مکس ہو گئی تھیں، اکٹھی ہو گئیں، بکھرے ہوئے پر پھر جمع ہو گئے اور وہ پرندے پھڑ پھڑانے لگے، ہوا میں اڑ گئے، جلدی جلدی وہ پھڑاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مانوس ان کو آواز تھی اس کی طرف وہ دوڑتے ہوئے چلے آئے، خدمت میں حضرت ابراہیم کی حاضر ہو گئے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں فَسُرْهُنَّ ہے، اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ مائل کرنا، اپنی طرف مانوس کرنا، جیسے کوئی جانور ہوتا ہے نا، بکری ہے، گائے ہے یا تیتر ہے، بٹیر ہے، تو وہ مالک کی آواز پر بولتا ہے، کیونکہ اس آواز سے وہ مانوس ہوتا ہے۔ اسی وزننگ سانگ، سیٹی جسے کہتے ہیں، اگر کوئی دوسرا بلاتا جائے تو وہ نہیں بولتا، وہ مالک کی آواز کو پہچانتا ہے، چاہے سیٹی کتنی ہی اس جیسی ہو، وہ مالک کی آواز کو پہچانتا ہے۔ ہمیں بھی ویسے مالک کی بات کو پہچاننا چاہیے۔ تو دوسرا یہ معنی کیا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے قطعہن، یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن الانباری وغیرہ ہما سے یہی منقول ہے، یقال صار شیء یسور ای قطع، تفسیر قرطبی۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ تم 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ایک ایک پرندہ الگ الگ پہاڑوں پر بٹھا دو اور انہیں اپنی طرف بلاؤ، وہ تمہاری طرف چلے آئیں گے۔ اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے، تو جیسے تم نے ان کو مانوس کیا وہ تمہاری آواز پر دوڑے چلے آئیں گے، تو اسی طرح جب رب کائنات ان منتشر اجزاء کو قیامت والے روز بلائے گا تو یہ اجزاء اکٹھے ہو جائیں گے۔ انسان کے اجزاء، جب انسان کا جسم گل سڑ جاتا ہے، ہوا میں اس کے ریزے اڑ جاتے ہیں، مٹی میں مکس ہو جاتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کلمہ کن کہے گا تو سب اکٹھے ہو کے آ جائیں گے، نہ جانے کہاں کہاں ذرہ ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی کے اس طرح کی جو تعویل ہے مناسب حال معلوم نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ یہ منتشر اجزاء اکٹھے کیوں کر ہوں گے اور ان میں روح کیوں کر پھونکی جائے گی؟ کم از کم جواب تو ایسا ہونا چاہیے نا جو سوال کے اہم گوشوں کی وضاحت کر دے۔ اس تعویل کے مطابق نہ تو منتشر اجزاء کا اجتماع ہے اور نہ ہی مردہ کو از سر نو کرنے کا وقوع ہے، وہ ذکر ہے، تو پھر اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو دل کا اطمینان ہمیں دے اور باعث ہو؟ تو اس لیے یہ ایسی تعویلات جو ہیں وہ گنجائش نہیں ہے۔ گنجائش وہی ہے جو 4 پرندے ذبح کرو، ان کو مکس کر دو، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کر 4 ان کی ڈھیریاں بناؤ چھوٹی، پھر ان کو 4 جگہ پہ پہاڑ پہ رکھو، پھر تم انہیں بلاؤ جس آواز سے تم نے مانوس کیا تھا، وہ چاروں مکس جو بوٹیاں ہوں گی وہ جس کی تھیں وہ اکٹھی ہو جائیں گی، اسی میں پیوست ہو جائیں گی، پر لگیں گے تو پرندے تمہاری طرف دوڑے ہوئے آئیں گے۔ پھر جو ہے جب عین الیقین ہو جائے تو وَعْلَمْ، خوب جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، دانا ہے۔
صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.